جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، فرمایا کانا کا حجتین و عمرتین، وہ تو 10 دن مسجد میں بیٹھتا ہے، اپنے محلے کی مسجد ہے، اپنے گھر کے قریب ہے، رب کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، اعتکاف کی نیت سے ہے، اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، رب کے ڈر سے رب سے ڈر بھی رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہے، وہ مسجد میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 دن مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ مسلمان ہونا سب سے پہلے ہے، اگر اسلام ہے تو اعتکاف میں بیٹھو، اللہ تمہیں ضرور اجر دے گا۔ مسلمان ہونے کے ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، بالغ کی بات نہیں ہو رہی، عاقل اگرچہ 8 سال کا بچہ ہے، تمیز کرتا ہے، بڑے چھوٹے کی پہچان ہے، نیکی بدی کی پہچان ہے، تو وہ بچہ بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے مرد کے لیے، اگر مرد نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھے، کیونکہ ہمارے نبی مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کسی عورت نے بیٹھنا ہے تو اپنے گھر کے اندر بھی علیحدہ بیٹھ سکتی ہے، عورت کا اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے، لیکن مرد کا اعتکاف ہمیشہ مسجد کے اندر ہی ہونا ہے۔ اور ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کے اندر یہ شرط ہوتی ہے کہ بندے کا پاک ہونا ضروری ہے، طہارت ہونی چاہیے۔ جو بندہ پلید ہو وہ کبھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ عورت کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ پاک ہو تو پھر اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ اور حضرات ذی وقار، یہ 2 حجوں کا ثواب، 2 عمروں کا ثواب اعتکاف میں بیٹھنے والے کو ضرور ملتا ہے، اس وقت جب اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جب وہ مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ علماء نے لکھا ہے جو جوتوں والی جگہ ہوتی ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی ہے، صرف ضرورت کے مطابق وہ اپنے اعتکاف والی جگہ سے اٹھتا ہے، جا کے وضو کیا، واش روم جانا تو وہاں سے گئے، پھر واپس آ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ بیماریاں عجیب سی ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے واش روم کے اندر جا کے سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نسوار بھی رکھی ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگانے والا ہوں، اللہ کے ساتھ یاری لگانے والا ہوں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کے اندر بڑا مصروف رہا ہوں، میں بڑا مشغول ہو چکا ہوں، میں بڑے گناہ کر رہا ہوں، لیکن اب میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، پھر اس کی یہ روٹین بن جاتی ہے، پھر رمضان کے بعد بھی اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، اگر مغرب کے وقت ہمیں پتہ چل گیا عشاء کی نماز، وہ اعتکاف والا بندہ کبھی نہیں پڑھتا، وہیں سے دور چلا جاتا ہے۔ عید کا دن آیا، پھر وہ عید پڑھی، اس کے بعد پھر وہ نمازوں سے دور ہو گیا۔ حضرات ذی وقار، علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین عمل وہ ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بندہ رکعتیں اگرچہ 2 پڑھے لیکن روز پڑھے، ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کا ثواب اس سے زیادہ ہے جو بندہ 100 رکعتیں 8 دنوں بعد پڑھتا ہے۔ یعنی ایک عمل ایسا کرو، فرائض کی پابندی کرو، روز کرو، تم دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ بس 10 دن اعتکاف بیٹھ گئی، 10 دن اللہ کو یاد کیا، اور پھر ہم جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ہمارے ہاں فارمیلٹی کے طور پر اس طرح کرتے ہیں، چند اعتکاف والے 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 نے گروہ بنا لیا ہے، آپس کے اندر گپیں لگائی جا رہی ہیں، آپس کے اندر موبائل کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ اعتکاف سے پہلے کرتے تھے، آپس میں ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یعنی اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو صحیح معنوں میں بیٹھنا ہے، ورنہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ مسجد سے باہر تم نہیں جا سکتے، ہماری تو مسجد بھی الحمدللہ جامع ہے، یہاں سے بندے کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں پہ شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، طبی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر جامع مسجد نہ ہو، ایسی مسجد ہو جہاں پہ صرف نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، وہاں سے بندہ اٹھ کے جامع مسجد میں جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، لیکن علماء نے وہاں پہ اتنی سختی فرمائی ہے کہ سنتے وہیں پڑھ کے جائے، جا کے خطبہ سنے، فرض پڑھے، بقیہ نماز پھر اپنے اعتکاف والی جگہ پہ واپس آ کے پڑھے۔ یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ صرف نماز کے لیے آپ نے جمعے کی فرض وہاں جا کے پڑھنے ہیں، خطبہ سننا ہے، یہ پڑھنے کے بعد واپس آ جانا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو گھر سے 10 دن کے لیے دور بھی آتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کے بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر اعتکاف کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ بندہ کتنا پیسہ لگائے آج کے دور کے اندر عمرہ کرنا
کرنا ہو یا حج کرنا ہو، لیکن رب کے محبوب نے ارشاد پہلے ہی فرما دیا تھا، جو بندہ صحیح معنوں میں اعتکاف کرے، اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ یاد رکھو اعتکاف صرف 10 دن کا وقت نہیں، 10 دن کا ٹائم نہیں، اعتکاف ایک چاشنی ہے، ایک لذت ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیں ملا دیتی ہے، جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، جس سے بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو 10 دن ہم آ کے اعتکاف میں بیٹھے، 11ویں دن جب ہم اپنے گھر کی طرف جائیں پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی ماں باپ کا احترام نہیں، پھر وہی اسلامی تعلیمات سے دور۔ اگر یہی کرنا ہے تو تیرا اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اعتکاف میں آ کے بیٹھ، اللہ کے گھر کا انتخاب کر، پاکیزہ رہ، اور آ کے یہاں پہ صحیح معنوں میں اعتکاف کو پورا کر۔ تو یاد رکھ، تو اٹھ کے اعتکاف سے بعد میں باہر جائے گا، اللہ تجھے 2 حج اور 2 عمروں کا پہلے ثواب عطا فرما دے گا۔ حضرات عزیز وقار، دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا، جو کچھ سنا